بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ نعت ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام صوفیاء کرام کی نعتیہ شاعری، اس پر پیہم سلسلہ کلام جاری ہے۔ صوفیاء کرام کی نعتیہ شاعری میں ہم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری پر کلام کر رہے ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی نعتیہ شاعری میں قرآنی مضامین، احادیث کے مضامین، تاریخ کے مضامین، یہ سب ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی جس نعت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ایک تلمیح بیان کر رہے ہیں۔ تلمیح وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شاعر کسی تاریخی واقعے کو پورا تو بیان نہ کرے، لیکن کوئی ایسا اشارہ دے کہ اس اشارے سے وہ واقعہ ذہن میں تازہ ہو جائے، کسی واقعے کی جانب اشارہ، وہ تلمیح ہے۔ اب یہ تلمیح دیکھیے گا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے کلام میں کس طرح نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ از ہیبت غیرت تو موسیٰ، از ہیبت غیرت تو موسیٰ، دیدار خدا نہ دید بر طور۔ حضور، آپ کی غیرت کی ہیبت کی وجہ سے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہ کر سکے۔ کمال، واللہ کیا زاویہ منتخب کیا ہے۔ کہا کہ حضور وہ کوہ طور پر اللہ کا دیدار نہیں کر سکے کیونکہ یہ تو آپ کی انفرادیت تھی، آپ کی انفرادیت تھی کہ جنہیں عرش پر بلایا گیا اور اپنا دیدار کرایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ تو طالب تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ پروردگار اپنا جلوہ دکھا، اور جواب آ رہا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب ہے جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھے گا۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جس کو ہم دکھانا چاہیں گے اس کو بلائیں گے، دکھائیں گے، بلا حجاب دکھائیں گے۔ تو کیونکہ آقا دو جہاں کا یہ خاصہ ہے کہ جس طرح حضور نبی اکرم علیہ السلام کو معراج کے ذریعے خداوند ذوالجلال نے بے حجاب دیدار کروایا، اس میں اگر کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام وہ دیدار کرتے تو پھر آقا دو جہاں کی اس انفرادی شان میں وہ شریک ہو جاتے، اور حضور کی یہ شان لا شریک شان ہے۔ تو اب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں از ہیبت غیرت تو موسیٰ، دیدار خدا نہ دید بر طور۔ حضور یہ آپ کی غیرت کی ایک ہیبت تھی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام دیدار نہ کر سکے۔ حضور آپ نے تو بے حجاب دیکھا، انہوں نے کوہ طور پر انعکاسی جھلک دیکھی تاکہ آپ کی عظمت، آپ کی رفعت وہ قائم رہے۔ روشن ز وجود تست کونین، اے ظاہر و باطنیت ہما نور۔ اے وہ ذات کہ جس کے وجود کے نور سے یہ دو جہاں روشن ہیں، اور جو کچھ ظاہر ہے، جو کچھ باطن ہے، یہ سارا نور حضور آپ کے جلووں سے ہے، آپ کے طفیل ہے۔ اے سید انبیاء مرسل، اے سارے نبیوں کے سردار، اے سارے رسولوں کے سردار، اے سرور اولیاء مستور، اے ان لوگوں کے بھی سردار جو تمام اولیاء ہیں، کیونکہ انبیاء و مرسلین وہ تو نومینیٹڈ ہوتے ہیں۔ کہا پہلے کہ حضور آپ انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، لیکن اولیاء کے بارے میں تو سب کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون کون سے اولیاء ہیں، کتنے اولیاء ایسے ہوتے ہیں
جو ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شخص صاحب ولایت ہے۔ تو اب شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جتنے اولیاء مستور ہیں، یعنی یہ کہ ان کی ولایت مخفی ہے، معاشرے کو پتہ بھی نہیں ہے، دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شخص صاحب ولایت ہے، تو وہ جو چھپے ہوئے اولیاء ہیں، مستور اولیاء ہیں، حضور آپ ان کے بھی سردار ہیں، حضور آپ ان کے بھی رہبر ہیں، آپ ان کے بھی رہنما ہیں۔ یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں تلمیح بیان کرتے ہیں، اور تلمیح بھی وہ کہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہو۔ یعنی اس کو ہم یوں کہیں گے کہ یہ شعر قرآن سے بھی جڑا ہوا ہے، اور شعری اصطلاح میں یہ تلمیحاتی شعر ہے۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسعت مطالعہ کی ایک جھلک ہے جو ان کے دیوان میں نظر آتی ہے۔ ہم صوفیاء کرام کی نعتیہ شاعری میں مرحلہ وار کلام کر رہے ہیں نعت ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام۔ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ آج ہم اسی پر اپنی گفتگو کو موقوف کر رہے ہیں۔ اگلی نشست میں پھر نئے کلام کے ساتھ، نئے عنوانات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔